الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق اس کا معنی سچ، حق. ممترین یہ امترا یمتری سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، شک کرنے والا. ترجمہ ہے الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جس قبلے پر آپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. مراد امت ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ خطاب آپ کو ہے، لیکن مراد امت ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وجہتن وہ طرف جس کی طرف، وجہتن طرف کو کہتے ہیں. ادھر مراد ہے قبلہ. مولیہا پھیرنا. استبقو کا معنی ہے جلدی بڑھنا. خیرات نیکیاں. یأتی لانا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر امت کے لیے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہر امت کے لیے وجہتن ایک قبلہ تھا، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ پھیرتے تھے. فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیکیوں کی طرف بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ایک طرف مقرر کی تھی جس کو قبلہ کہا جاتا ہے، اور اس طرف منہ کر کے وہ امتیں نماز پڑھتی تھیں. تو جس نے اپنے وقت کے حساب سے نبی کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع کریں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، یعنی اچھوں کو جزا دیں گے اور بروں کو سزا دیں گے. تو اب اس پر اعتراضات کرنا کہ اس کی طرف منہ کیوں کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو ہر امت کے لیے قبلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یا تو ولی کلین سے مراد جو امتیں پہلے گزری ہیں وہ مراد ہیں، یا ولی کلین سے مراد یہ ہے کہ ہر تم میں سے ہر گروہ کا، ہر لوگوں کا ایک طرف ہے. یعنی مثلا جو خانہ کعبہ کے مشرق میں رہتے ہیں تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو شمال میں رہتے ہیں تو وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز، ان کے یعنی جن کے خانہ کعبہ جن کے شمال میں آتا ہے تو وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جن کے جنوب میں آتا ہے تو وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جن کے مغرب میں آتا ہے تو وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے یہ طرف ہے، خانہ کعبہ طرف ہے، اور چونکہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے اور پوری دنیا
اس کے ارد گرد ہے، تو ہر ایک جو ہے نا اپنی طرف پر نماز پڑھ رہا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بدلہ دیں گے، کیونکہ ہر ایک صحیح طرف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، اور ہر امت کے لیے ایک قبلہ تھا، وہ مولیہا جس کی طرف وہ منہ پھیرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، یعنی قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اور پھر تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ خرجتا نکلنا، خرج یخرج، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ولی پھیرنا، وجہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے وجوہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، شطر کہتے ہیں جانب، اور اس کا ایک معنی آتا ہے نصف بھی، حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی وہ ایمان کا، حدیث میں الفاظ ہے شطر الایمان، ایمان کا آدھا ہے، ایمان کا نصف ہے، تو شطر یہاں جانب کے معنی میں ہے، اور اس کا ایک معنی نصف بھی آتا ہے۔ غافل، غافل ہونا، تعملون عمل کرنا، تو ترجمہ ہوا ومن حیث خرجتا، اور جہاں جس جگہ سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے منہ کو پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے، سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پہلے بھی حکم آ گیا تھا کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، پہلے یہ حکم آ گیا تھا، مسلمانوں کو حکم ہو چکا تھا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو، لیکن یہاں پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ وہاں حضر مراد تھا کہ جب تم سفر میں نہ ہو، حضر میں ہو، تو پھر بھی تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، اور تمہارا قبلہ حضر میں بھی، جب تم اپنے گھر میں مقیم ہوگے اس وقت بھی تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اور یہاں سے سفر کا حکم بتا دیا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی سفر کرنا تمہارا مراد ہو، سفر کے لیے نکلو، تو پھر بھی مسجد حرام کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو، یعنی سفر اور حضر میں تمہارا قبلہ ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضر میں قبلہ الگ ہو اور سفر میں الگ ہو۔ تو اسی اللہ فرما دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی سفر کے لیے نکلو، تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تب بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا قبلہ ہونا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یا سفر میں بھی مسجد حرام کا قبلہ ہونا یہ آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے چہرہ، اور ولو کا معنی ہے پھیرنا۔ حجتن حجت، دلیل، تخشوہم
تخشو کا معنی ہے یخشی یخشا ڈرنا خوف کھانا، اتم مکمل کرنا، اتم یتم اتماما مکمل کرنا، نعمت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نعام نعمت، تہتدون ہدایت پانا۔ ترجمہ ہوا ومن حیث خرجتا اور جہاں سے بھی تم نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام تو اپنے چہرے کو پھیر لیا کرو مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو، فولو وجوہکم شطرہ تم اپنے چہروں کو پھیرو مسجد حرام کی جانب، یہ اس وجہ سے لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، فلا تخشوہم واخشونی لہذا تم ان سے مت ڈرو، واخشونی مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر کامل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اس کا مطلب تو وہی ہے جو پیچھے گزر چکا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ کہ جب تم سفر میں نکلو تو اس وقت بھی تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، کوئی اور قبلہ نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں سے بھی تم نکلو تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ اور جہاں بھی تم ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب کر لو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم اس کو آپ سمجھ لیں۔ اصل میں یہود یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے دین کا بھی اقرار کریں، انکار نہ کریں۔ اور جو مشرکین تھے ان کو یہ اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے ملت ابراہیمی دی گئی ہے، لیکن ملت ابراہیمی میں تو قبلہ خانہ کعبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا، اس کی ایک حکمت اور وجہ یہ بھی ہے تاکہ ان دونوں کا اعتراض دور ہو جائے، یہود کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کا اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ یہود کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا قبلہ بھی ختم، تو ان کا اعتراض ختم ہو گیا کہ نہ ہی تمہارے دین کا اقرار کرتے ہیں، تمہارے دین کا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے قبلے کی طرف بھی منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ اور مشرکین کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ وہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی کا آپ اتباع کرتے ہیں اور ان میں قبلہ خانہ کعبہ ہے، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ ملت ابراہیمیہ کا اصل اتباع کرتے ہیں اور اس میں قبلہ خانہ کعبہ ہے، لہٰذا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ الذین تو یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے کہ مسجد حرام کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو، اس میں حکمت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ لوگوں سے مراد یہاں یہود اور مشرکین ہے کہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، یعنی وہ آپ پر اعتراض نہ کر سکے، الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں سے ظالم ہے، یعنی جو ظالم ہے تکبر اور عناد کرتے ہیں وہ پھر بھی اعتراض کریں گے، وہ اعتراض سے باز نہیں آئیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ، وہ اپنے آبا اپنے والدین یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور جو انبیاء کا دین تھا اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کے دین میں سے خانہ کعبہ بھی ملت ابراہیمیہ میں قبلہ رہا ہے، اگرچہ
بنی اسرائیل میں قبلہ وہ تو کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں جو قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس، بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن ملت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ تو جو اناد کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، وہ پھر بھی اعتراض کریں گے کہ انہوں نے انبیاء کے دین کا انکار کیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی دین کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور ان کا قبلہ اختیار کیا ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو، ان کے ان اعتراضات سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور مجھ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو میں حکم دے رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ، اس پر عمل کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دوں گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا جاؤ۔ اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ارسلنا، بھیجنا، آیاتنا، ہماری آیات، مراد قرآن پاک، یزکی، تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت۔ یعلم کا معنی ہے سکھلانا۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے تم ہی میں سے، رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھلاتا ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اتم نعمتی علیکم، جب تم میرا حکم مانو گے تو میں تم پر اپنی نعمتیں کامل کر دوں گا۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر اس آیت میں بھی ہے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ انہی عرب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یتلو علیکم آیاتنا، اور ان کے کام کیا ہیں؟ ان کے جو ہے فرائض منصبی کیا ہیں؟ کہ وہ تم پر ہماری آیاتین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی جب تم حالت ایمان میں نہیں تھے، حالت کفر میں تھے، تو اسی نے تمہیں کفر سے نکالا، کفر و شرک سے پاک کیا، اور اسی نے تمہارے اعمال رذیلہ، جو برے اعمال تھے، اس سے پاک کیا، اس سے تزکیہ کیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی بھی۔ حکمت سے مراد قرآن پاک میں جو احکام ہے اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یا حکمت سے مراد قرآن پاک کی فقہ، قرآن پاک کی جو احکام وغیرہ ہے وہ مراد ہے، یا اس سے مراد سنت رسول ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ سنت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھلاتا ہے وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اذکرو کا معنی ہے یاد کرنا، اور اشکرو کا معنی ہے شکر کرنا۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد بہت ضروری ہے۔ فَاذْكُرُونِی کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو کیا مطلب؟ کہ تم میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو،
अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या मतलब? कि मैं तुम्हें उस इताअत पर सवाब दूंगा, उस इताअत पर बड़े बड़े इनामात दूंगा। फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। क्या मतलब? कि तुम मुझसे तौबा करो और मुझसे मग़फ़िरत मांगो। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। क्या मतलब? कि मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। जब तुम तौबा करोगे तो मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हदीस में आता है कि जब बंदा अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला उसे याद करते हैं। जब बंदा दिल में अल्लाह ताला को याद करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में उसे याद करते हैं। तो अल्लाह ताला का जिक्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें भी अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। जिक्र की दो किस्में हैं, एक जिक्र लिसानी है, एक जिक्र कल्बी है। हम जिक्र सिर्फ जिक्र लिसानी को समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिक्र लिसानी क्या है? 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा कलिमा पढ़ लिया और तीसरा कलमा पढ़ लिया, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ ली, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ ली और बाकी वज़ाइफ किए, ये जिक्र लिसानी। एक है जिक्र कल्बी। जिक्र कल्बी क्या है? जिक्र कल्बी ये है कि हर वक़्त दिल में ये ध्यान हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो जब ये ध्यान होगा, अल्लाह ताला की याद होगी, तो आदमी गुनाहों से बचेगा। तो ये जिक्र कल्बी, ये जिक्र लिसानी की रूह। जिक्र लिसानी का भी फायदा है, ये बात नहीं है कि जिक्र लिसानी का बिल्कुल फायदा ही नहीं, लेकिन जिक्र कल्बी बहुत जरूरी है। हर वक्त अल्लाह ताला की याद हो, इसी वक्त अल्लाह ताला से गाफिल ना। और जिक्र में अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए इत्मीनान रखा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को जो इत्मीनान मिलता है ये अल्लाह ताला के जिक्र से मिलता है। तो हम भी कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, चाहे वो जिक्र लिसानी हो या जिक्र जिक्र कल्बी, तो हर वक्त हो, और इसके साथ साथ जिक्र लिसानी भी हो। वशकुरूली, और जिक्र के साथ साथ हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि नाशुक्री से जो नेमत अल्लाह ताला देते हैं उस नेमत को अल्लाह ताला छीन लेते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमत में इजाफा करूंगा। अगर अल्लाह ताला ने नेमत दी और उस पर शुक्र अदा किया तो उसमें अल्लाह ताला इजाफा करेंगे। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे तो मैं अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरा अजाब सख्त है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम नेमत की नाशुक्री करोगे और उसकी कदर ना करोगे तो वो नेमत मैं छीन लूंगा, ये मेरा अजाब है। यानी नेमत को नाशुक्री से नेमत छीन जाती है। तो इस वजह से हमें हर हालत में, जिस हालत में भी अल्लाह ताला रखे, उस पर शुक्र किया जाए। क्योंकि अब दुनियावी हालत में, तो दुनियावी हालत में अपने से नीचे को देखना चाहिए, फिर नाशुक्री पैदा नहीं होती। अगर आप अपने से ऊपर को देखेंगे तो फिर नाशुक्री पैदा होगी कि फुला को अल्लाह ताला ने इतना इतना दिया है, इतना इतना दिया है और मुझे नहीं दिया, तो फिर नाशुक्री पैदा होगी। और अगर अपने से नीचे कमतर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि फुला, मेरा घर तो इतना अच्छा है, घर दिया है, फुला को घर भी नहीं दिया, तो फिर शुक्र पैदा होगा। तो नाशुक्री किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। आदमी जिस हाल पर भी रहे उसे शुक्र करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इस्ताइनु, मदद तलब करना, बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर और नमाज के जरिए। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, साबिरीन सबर करने वाले। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इस्ताइनु, तुम मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर के जरिए, वस्सलाह और नमाज के जरिए। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر، صبر کی، صبر ہمارے نزدیک تو مشہور یہ ہے کہ صبر اسے کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے اور آدمی اس پر صبر کرے، یہ صبر ہے۔ حالانکہ یہ بھی صبر ہے، صبر کی ایک قسم ہے، لیکن صبر کے تین مفہوم ہیں۔ صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو طاعت پر جمانا، اپنے دل کو طاعت پر جمانا، نیکی پر جمانا، نیکی پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور گناہ سے روکے رہنا، گناہ نہ کرنا، گناہ سے روکے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر جمے رہنا یہ صبر کا ایک درجہ، اور گناہ سے روکے رہنا یہ صبر کا دوسرا درجہ، اور مصیبت آنے پر صبر کرنا یہ صبر کا تیسرا درجہ۔ تو اس صبر سے مراد یہی، یہ تینوں درجات ہیں کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد، یعنی کوئی مصیبت آئے، کوئی اور چیز ہو تو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا ہر حال بہتر ہے، کیونکہ اگر اس پر مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، تو ہر حال اس کے بہتر ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے صبر مدد طلب کرو، یعنی نماز کے ذریعے کوئی مصیبت وغیرہ آئے تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اپنے مسائل حل کرو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے ذریعے اپنے مسائل حل کرتے تھے، نماز کے ذریعے مسائل حل، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آئے تو ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تہجد میں اٹھیں اور تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوگی جو صبر کریں گے، جو صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ اس آیت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ کوئی ابھی